اس لیے میں بہنوں سے خاص طور پر درخواست کروں گا کہ وہ جو ہے وہ ضرور دعائیں سیکھیں۔ دیکھیے، آج ایک عام تاثر ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ میں اس منفی پہلو کو آج میں ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس سلور سکرین کے ذریعے، اس میڈیا کے ذریعے، اس اسلام چینل کے ذریعے کہ یہ تأثر بالکل غلط ہے۔ اگر ہمارا قرآن پاک کا مطالعہ ہے، اگر ہمارا احادیث سے رشتہ ہے، تو پھر انشاءاللہ اس تأثر کو ہم ختم کریں گے۔ مثال کے طور پر کون کہتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ آپ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، جب وہ عاجز آ گئے اور قوم جو ہے ان کی بات جب نہیں مان رہی، تو پھر انہوں نے یہ دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ کسی ایک کافر کا گھر روئے زمین پہ نہ چھوڑ آئے اللہ۔ تو دعا منظور ہوئی، طوفان آیا، سیلاب آیا۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام جب بیماری میں گھر گئے اور اللہ کا ذکر کرنا ان کے لیے دشوار ہو گیا، تو پھر انہوں نے یہ دعا کی، رب انی معاف کرنا مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے اللہ مجھے تو بڑی تکلیف پہنچی ہے اور آپ تو بہت رحم کرنے والے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا دی۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے بھی دعا کی، اور جب ان کا لشکر دریائے نیل کے قریب آیا اور پیچھے سے فرعون جو ہے اس کا لشکر جو ہے وہ دوڑ رہا تھا مواخذے کے لیے، محاسبے کے لیے، اپروچ کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس دریا میں راستے بنا دیے اور موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پار ہو گئے۔ دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں۔ کون کہتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ہمیں ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر ہمارا یقین ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ہمارا یقین ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مشکل گھڑی میں کیا کرو؟ مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ انشاءاللہ اس پر ہم آگے گفتگو کریں گے۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے بیان میں واقعہ بھی آپ کو بتاؤں تاکہ دل نشین ہو جائے بات۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ اتنی بڑی ہستی ہیں وہ، اور ان کے پاس ایک خاتون آئیں اور آ کر کہا، اے اللہ کے ولی، میرا بچہ گم ہو گیا ہے اور آپ جو ہے وہ دعا کریں میرے لیے، میں کیا، اور مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ تو حضرت صاحب فرمانے لگے، صبر کرو۔ کیا کہا؟ صبر کرو۔ پھر دوبارہ وہ آپ کی خدمت حاضر ہوئی ایک دو دن کے وقفے کے بعد، پھر آ کر کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، میرا بچہ گم ہو گیا ہے اور مجھے مل نہیں رہا، میں کیا کروں؟ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ صبر کریں۔ دوسری دفعہ کیا کہا؟ صبر کریں۔ پھر کچھ وقفے کے بعد پھر یہ خاتون آتی ہیں اور آ کر کہا کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے اور اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، میں بے قرار ہوں اور میرا دل جو ہے وہ جمتا نہیں ہے، آپ دعا کریں، مجھے راستہ کوئی بتائیں۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جاؤ اپنے گھر اور تمہارا جو ہے وہ بچہ آ چکا ہوگا۔ تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے انہیں بتایا، تو وہ گئیں تو دیکھا کہ وہ بچہ آ گیا ہے۔ اب جو ہے وہ شکریہ ادا کرنے کے لیے واپس آئیں تو کہا کہ آپ نے کیسے یقین کے ساتھ کہہ دیا
کہ تمہارا بچہ آ گیا ہوگا؟ کہا کہ ہاں، جب تم نے یہ بات کی کہ میرا دل بے قرار ہے اور اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، تو میں نے قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے قراری میں اور اضطراب کی حالت میں اور پریشانی کے عالم میں اللہ کو پکارتا ہے، اذا دعاہ ویکشف السوء، اور اللہ اس کی تکلیف کو دور نہ کریں، اس کی مصیبت کو دور نہ کریں، ایسا ناممکن ہے۔ جب تم نے اپنی بے قراری کا یقین دلایا تو میرا ایمان جو ہے وہ اس کا رخ جو ہے وہ قرآن کریم کی اس آیت پہ چلا گیا، اور میں نے یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ اب تمہاری بے قراری ہے، اب تمہارا اضطراب جو ہے وہ آخری حدوں کو چھو رہا ہے، تو اس لیے اللہ نے آپ پر رحم کر دیا ہوگا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ہمیں جو ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہماری دعائیں سنتا نہیں۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے کہ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی دعا کو جو ہے وہ تھوڑا سا اس کے قبول کرنے میں تاخیر کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کی اس آدمی کی جو آہ و زاری ہے اور اس کی جو مناجات ہے اور اس کی جو التجا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو پسند کرتے ہیں، اس کی آواز کو پسند فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بندہ میری ایسے تعریف کرتا رہے۔ سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ تو یہ بات ہے، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کو پکارنے والے کی کوئی آواز پسند نہیں ہوتی اور فوراً جو ہے وہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس آدمی کا کام کر دیجئے، اس کی دعا کو قبول کر لیں، تو اس کا کام ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو جو ہے وہ صبر کے ساتھ وابستہ رہنا چاہیے۔ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تعلق ہے تو آئیے اس پر بھی ہم گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بات ذرا لمبی ہو رہی ہے، میں نے کچھ دعائیں بھی آپ کو بتانی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پر جو ہے وہ سارے پہلو آپ کے میں گوش گزار کر دوں تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ ہاں، آپ آزاد ہیں، خود مختار ہیں، اور انشاءاللہ آپ ای میل ایڈریس بھی دیکھیں گے اسلام چینل کا، اور فون نمبر بھی دیکھیں گے۔ اس گفتگو میں آپ کال بھی کر سکتے ہیں اور ای میل پہ آپ اپنا میسج بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر کسی جگہ آپ کو کوئی تشنگی نظر آتی ہے، کوئی ایسا پہلو پر پردہ ہے، تو آپ ضرور جو ہے ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کا تسلی بخش جواب دیں گے۔ یہ ممکن ہے کہ اس وقت ہم نہ دے سکیں کیونکہ ایک سسٹم ہے، ہو سکتا ہے آئندہ کسی پروگرام میں ہم آپ کا بتائیں کہ فلاں ساتھی نے یا فلاں بہن نے یہ بات کی ہے، تو انشاءاللہ آپ وابستہ رہیے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ کتنا قریب ہے۔ آئیے، جب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، تو میرے ساتھ جھکا رہے، مجھ سے تو التجائیں کرتے رہنا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تم التجا کرو تو خوب گڑ گڑاؤ، آہو زاری کرو، فریاد کرو، جیسا کہ قرآن پاک کی میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور سرگوشی کرتے ہوئے تنہائی میں، اور آہستہ آہستہ جو ہے اللہ کے حضور اپنی بات کو رکھیں۔ اور پھر یہ بھی ہے بات کہ یہ نہیں کہ ہم یکدم جو ہے اپنا مطالبہ اللہ کے حضور کر دیں، پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، اس کی ثنا بیان کریں، اس کی تعریف بیان کریں، پھر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر ہم درود بھیجیں، اور اس کے بعد ہم اپنا مطالبہ رکھیں۔
بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ آیا وہ تکلیف کو برداشت کرے یا اللہ تعالیٰ سے سوال کرے۔ یہ ایک اہم سوال ہے، اس پر تھوڑی سی توجہ دینا۔ یعنی بعض ایسی ہستیاں بھی گزری ہیں اور بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو تکلیف دی ہے، جو مصیبت دی ہے، ہم اسے برداشت کریں، اللہ کے حضور اس کا ذکر بھی نہ کریں۔ نہیں، میں یہ بتاؤں گا کہ آپ اللہ کے حضور ضرور دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے ضرور طلب کریں، سوال کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو دعا ہے یہ خود عبادت ہے۔ جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس سے ہمیں اجر ملتا ہے، اسی طرح دعا سے بھی اجر ملتا ہے۔ ہاں، یہ دعا جو ہے یہ ایک عبادت ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں انسان کو ملیں گی اور نامہ اعمال جب اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا تو وہ کہے گا، اے اللہ، یہ تو میں نے نیکیاں نہیں کی تھیں، یہ کیسے درج ہو گئی نیکیاں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ وہ نیکیاں ہیں، یہ وہ تمہاری عبادت ہے جو دنیا میں تم دعا کرتے تھے، لیکن حکمت اور مصلحت کے تحت ہم اسے قبول نہیں کرتے تھے، لیکن وہ دعا تمہاری رد نہیں ہوئی، ضائع نہیں ہوئی، اسے ہم عبادت میں بدل کر، اسے نیکیوں میں بدل کر تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی تھیں اور آج وہ تمہیں مل رہی ہیں۔ انسان اس وقت حسرت کرے گا، کاش کہ میں دعائیں کرتا رہتا اور آج مجھے اس کا ذخیرہ ملتا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے دعا سے انسان جو ہے وہ مایوس نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابلیس نے بھی اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی۔ جب اس نے نافرمانی کی، جب اس نے سجدہ نہ کیا اور نافرمانی کی تو کیا کہا؟ انظرنی الی یوم یبعثون، کہ اللہ میری زندگی میں اتنی مہلت دے دے کہ قیامت تک میں زندہ رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس دعا سمجھ لیں یا اس درخواست سمجھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس درخواست کو قبول فرمایا کہ قیامت تک جو ہے اس کو عمر میں مہلت دے دی گئی، قیامت تک اس کی عمر میں جو ہے مہلت دے دی گئی۔ تو یہ بات ہے۔ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کا تعلق ہے، اس کے قریب ہونے کا تعلق ہے، تو میں وہ ایک حدیث بھی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان جو ہے جب ایک بالشت کے قریب، یعنی تقریباً 6 انچ کے قریب اللہ کے حضور چلتا ہے، اللہ کی رحمت کی طرف چلتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہاتھ کے قریب جو ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انسان اگر ایک ہاتھ کے قریب اللہ کی رحمت کی طرف چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 بازوں کے درمیان کا جو پھیلاؤ ہے، آپ اسے 1 گز بھی کہہ سکتے ہیں، 2 بازوں کے پھیلاؤ کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی تو 1 گز کے قریب انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے قریب آتا ہے۔ انسان جو ہے جب عام مجلس میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی رحمت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں جو ہے اسے یاد کرتے ہیں۔ انسان چل کر اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ کی رحمت دوڑ کر اسے ڈھانپ لیتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ الحمدللہ ہم نے اس موضوع پر بڑی تفصیلی جو ہے وہ بات کی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ جو پروگرام ہے اس میں ہم آپ کو دعائیں بتائیں گے، قرآن کریم کی بھی اور احادیث میں سے بھی۔ تو آج بھی ضرورت ہے دعا پر، ہم دعا کے ساتھ جڑے رہیں، اس لیے کہ کتنی پریشانیاں ہیں اس وقت، کتنی مصائب ہیں۔ تو آج بھی ان پریشانیوں کا حل کیا ہے کہ ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ سے جڑے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ
للہ رب العالمین.